کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع رہتا ہے، پھر نفس دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اہل نظر کہتے ہیں کہ ایسے میں کسی بزرگ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ آپ بزرگ کے پاس جائیے، وہ صرف آپ کو ایک بات کہے گا کہ اس کی فکر نہ کرو، نماز پڑھتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، اس لیے کہ وہ فقیر جس کے پاس آپ گائیڈنس کے لیے ہم گئے ہیں، وہ فقیر اچھی طرح جانتا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے۔ فقیر ہیومن سائیکالوجی کا ماہر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اگرچہ اس نے تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی، لیکن وہ ہوتا ہیومن سائیکالوجی کا بہت ماہر ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ انسان پر کیا بیتتا ہے۔ انسانی زندگی میں وقت آئے گا کہ وہ پوری طرح راغب ہو جائے گا عبادات کی طرف، رب کی طرف، نیکی کی طرف، پھر آہستہ آہستہ اس سے ہٹنا شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی دور ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کا مرشد رول پلے کرتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیتا۔ دل نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں، تم پڑھو، نماز پڑھو، تمہیں خیالات تنگ کر رہے ہیں، آنے دو، اس کی فکر مت کرو، تم نماز پڑھو۔ نتیجہ یہ کہ اس دور سے آدمی جب گزر جاتا ہے تو پھر راغب ہو جاتا ہے عبادات کی طرف۔ تو یہ وقت انسان پر آتا رہتا ہے، ہر انسان پہ جس طرح سے اچھے اور برے دن آتے ہیں، عبادات کے سلسلے میں بھی اس پر یہ وقت آتا رہتا ہے کہ اس کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ کبھی بہت زیادہ راغب ہو جائے گا، کبھی ماڈریٹلی چل رہا ہوگا، اور کبھی دور ہو جائے گا۔ عبادات ہر حال میں جاری رہنی چاہیے، اور رب تعالیٰ، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ عبادات کو فرض سمجھ کے ہم ادا نہ کریں۔ جو عبادات ہیں وہ پورے ذوق و شوق سے ادا ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کا شکرانے کا ایک طریقہ ہے، اپنے رب کی عظمت کو سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہوں کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو جب یہ سمجھ کے آدمی ادا کرتا ہے، کیونکہ فرض تو آدمی گلے سے اتارتا ہے، ایک روٹین میں ادا کرتا ہے، لیکن یہ ذوق و شوق عبادت میں رہے تو رب تعالیٰ کے قریب چلا جائے۔ جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہ جہاں بے روزگاری ہے، معاشی بحران عروج پر ہے، تو اس میں رہتے ہوئے رب کی دوستی کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی فرمائیے کہ ایک پاکستانی مسلمان اپنے دل کی صفائی کیسے کر سکتا؟ ابھی شروع میں ان صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا تھا، جو ہم سب نے سنا، بلکہ سننے کا شرف حاصل ہوا ہمیں۔ اس میں رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، اور عنقریب میرا تو یہ خیال ہے کہ اگلے صرف چند مہینے سخت ہیں، اس کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر 2-2.5 سال کے بعد ہمارا ملک، جس کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، اس ترقی کی طرف چلے جائے گا اور راکٹ کی طرح اوپر کو اٹھے گا۔ پھر تو مایوسی کی کوئی، میرے نزدیک تو کوئی ریزن ہے نہیں مایوسی کی۔ انشاءاللہ حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے، اللہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ فرمائی کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں مردوں کو رزق میں اضافے کے لیے نسخہ عطا فرمایا تھا، تو خواتین کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ برائے مہربانی عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں وہ رزق میں اضافے کے لیے کیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ صاحب کو ساری رات داستان سناتے رہیے، صبح وہ جائیں گے اسی بات پہ کہ زلیخا عورت تھی یا مرد۔ بات پھر وہیں آ گئی کہ دنیاوی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بتائیے۔
مردوں کے رزق میں اضافے کا جو ذریعہ ہے، جو نسخہ ہے، وہ خواتین پر بھی اسی طرح ویلڈ ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کارگر ہے۔ آج صبح ہی کسی ایک محفل میں ذکر ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے سورہ فجر میں مساکین کو کھانا کھلانے پہ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے، ان کو ڈانٹو نہیں، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ تو جن صاحب نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے تلاوت کی سورہ فجر کی ان آیات کی، اور آخر میں کہنے لگے صاحب یہ کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے؟ تو وہ ایک پوری بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ یہ سورہ فجر میں یہ آیات آئی ہیں، یہ نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، کن حالات میں یہ نازل ہوئی ہیں، یہ کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ میں اس میں نہیں جاتا کہ آپ بور ہوں گے، بڑا خوش موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کھانا کھلانے کی اہمیت کا مجھے یوں تو اندازہ تھا کہ ہر فقیر کھانا کھلانے پہ بڑا زور دیتا ہے کہ میں اس کے یہاں آئے آدمی تو کھانا کھا کے جائے اس پہ۔ ویسے میں فقیر نہیں ہوں، اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، تو کھانا کھلا کے بھیجتا ہے۔ تجربہ یہ ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ رب تعالیٰ کو ادھار دیجئے، قرض دیجئے اس کو، کہ جب ہم اس کے بندوں کو، اور خاص طور پہ ان بندوں کو جن کا پتہ ہے کہ یہ آپ کے مخالف ہیں، ان کو بڑی محبت سے، بڑی عزت کے ساتھ کھانا ہم کھلاتے ہیں، تو یہ قرض ہے رب کے ذمہ، وہ اس کو 10 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور بڑی جلدی واپس آتا ہے۔ تو خواتین چونکہ گھر میں ہوتی ہیں، بڑا آسان سا علاج ہے کہ ہمارے یہاں رات کو جو کھانا بنتا ہے، اس کھانے میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام پر 2 آدمیوں کا کھانا نکال دیں، اور کسی ایسی جگہ جہاں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے عزیز اور جو ہمارے ملازم ہیں، ان کا حق ہے ہم پر، ان کو اللہ کے نام پہ مت دیجیے، ان کا حق ادا کیجیے، وہ ہم کسی کو ریگولرلی بھیج دیں۔ اور اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپا بانو کو سیاہ تشریف لائی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ ذرا قربت کا اظہار کرتی تھیں، تو مجھے کہنے لگیں کہ وہ مجھے شاہ جی کہتی تھیں کہ شاہ جی، یہ جو آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ہم نے بڑی غربت کا وقت بھی دیکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جو میں اور اشفاق صاحب کو خان صاحب کہتی تھیں، میں اور خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اگر ٹیبل فین خریدنا ہے تو ہم اس کی قیمت روپوں میں نہیں معیار کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے اتنی سکرپٹ ہے اس کی قیمت، کہ ہم ڈراموں کی سکرپٹ اتنی لکھیں گے تو ٹیبل فین آ جائے گا۔ تو اشفاق صاحب کو ہمیشہ سے شوق تھا بابوں کے پاس جانے کا، ان کے مرشد تھے فضل حسین شاہ صاحب، جو نور والے کہلاتے تھے۔ مجھے بھی اتفاق ہوا ان کے پاس ان سے ملنے کا ایک بار، تو ہم وہاں گئے تو بابا نور والے نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی، تم اپنے راشن کو جو گھر لے کے جاتی ہو اسے دھو لیا کرو۔ تو میں اس پہ پریشان ہوئی، گھر آ کے سوچا ہم نے، نئی حل سمجھ میں آیا کہ راشن کو دھوئیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس، سب بہہ جائے گا۔ تو اگلے دن پھر گئے، جا کے بابا نور والے سے عرض کی کہ بابا، یہ آپ نے فرمایا تھا کہ راشن کو دھو لیا کریں، اس کو دھوئیں گے کیسے، وہ تو ضائع ہو جائے گا سب۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی بڑا آسان ہے، جتنا آپ اپنے گھر کے لیے راشن لے کے جاتی ہیں ہر مہینے، اتنا ایک اور پیک بنوا لیجئے اور کسی کو راستے میں ڈراپ کرتے جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ وتیرہ اختیار کر لیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا رنگ لگایا ہوا ہے۔ تو خواتین کے لیے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ کچھ مت کیجیے،
بڑی خاموشی سے اپنے راشن کو دھو لیجیے، اللہ تعالیٰ رزق فراواں کر دے گا انشاءاللہ۔